إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اس دنیا میں بھیجے گئے فرداً سارے انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امرنی خلیلی بسبعین، مجھے میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کی نصیحت کی۔ وَأَمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ، پہلی نصیحت، میرے خلیل نے، میرے جگری نے مجھے مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے اور ان کے قریب رہنے کا حکم دیا۔ دوسری نصیحت، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، میرے خلیل نے مجھے حکم دیا کہ میں دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھوں، اپنے سے برتر کو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن 7 باتوں کی نصیحت کی تھی، ان 2 نصیحتوں سے متعلق میں گفتگو پیش کر چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری نصیحت کی، فرماتے ہیں امرنی ان اصل الرحم وان ادبرت، مجھے میرے خلیل نے حکم دیا کہ میں صلہ رحمی کروں، رشتہ داری کو جوڑوں، رشتہ نبھاؤں، وان ادبرت، خواہ رشتہ دار منہ موڑیں۔ رشتہ داری نبھانا کسے کہتے ہیں، صلہ رحمی کسے کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کی وضاحت فرما دی۔ جو رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو رشتہ دار آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، جو رشتہ دار آپ کے حقوق ادا کرتے ہیں، آپ ان کے حقوق ادا کریں۔ آپ ایسے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ رشتہ داری نبھانا نہیں ہے۔ رشتہ داری نبھانا یہ ہے کہ جو رشتہ دار آپ سے کٹ رہے ہیں ان سے جڑنا ہے، ان کو قریب کرنا ہے، یہ حقیقی معنوں میں صلہ رحمی ہے۔ فرمایا امرنی ان اصل الرحم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں صلہ رحمی کروں، وَإِنْ أَدْبَرَتْ، خواہ میرے رشتہ دار مجھ سے منہ موڑیں۔
ہر صورت میں رشتہ داری کو نبھانے کی کوشش کروں، رشتوں کو بچا کر کے چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کا حکم دیا۔ یہ نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کو بھی فرمائی۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا عقبہ اے عقبہ صل من قطعک، جو رشتہ دار تم سے تعلق کاٹ لیں ان سے تعلق جوڑو۔ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، محروم کرنے والوں کو دو، انتقام مت لو، بدلہ مت لو۔ تم ضرورت مند تھے، آپ نے اپنے بھائی سے، رشتہ دار سے مدد مانگی، لیکن اس نے مدد مانگنے سے انکار کر دیا۔ وقت بدلتے، حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ پھر ایک وقت آ گیا، حالات بدل گئے، آپ خوشحال ہو گئے، جس سے آپ نے مدد مانگی تھی وہ ضرورت مند ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماضی کو یاد کر کے انتقام مت لو۔ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جس نے تم کو محروم کر دیا تھا اس کو دو۔ یہ ہیں اسلام کے اعلیٰ اخلاق۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر سے یہ بات بھی فرمائی وَأَعْفُوا أَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تم پر ظلم کرے اللہ کے لیے معاف کر دو، اس نیت سے معاف کر دو کہ اللہ مجھے معاف کرے گا۔ وَأَعْفُوا أَمَّنْ ظَلَمَكَ، ظالموں کو معاف کر دو، ظالموں کو درگزر کر دو۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، میں نے آپ کا اسلحہ لیا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کے دستے میں ایک کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ملا، ایک چھوٹی سی چیٹی ملی۔ جب میں نے کاغذ کے اس چیٹی کو اوپن کیا تو اس میں 3 باتیں لکھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کے دستے میں ایک چٹی تھی، اس چٹی میں یہ 3 باتیں درج تھیں۔ پہلی بات صل من قطعک، جو رشتہ دار تم سے تعلقات ختم کر لے ان سے تعلقات قائم رکھو، رشتوں کو نبھاؤ۔ وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تیسری بات وَقُلِ الْحَقِّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ، حق بات کہو، چاہے حق بات کہنے کے نتیجے میں خود تم کو نقصان اٹھانا پڑے۔ حق بات کہنے کے نتیجے میں اگر تم کسی پریشانی میں گھر جاؤ تب بھی حق بات کہو۔ وَقُلِ الْحَقِّ، ہر موقع پر انصاف کے علم بردار بنو، سچی گواہی دو، حق بات کہو، چاہے حق بات کہنے کے نتیجے میں تمہیں کسی پرابلم کا شکار ہونا پڑے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، جو بدلے میں صلہ رحمی کرتا ہے وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ حقیقی معنوں میں صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے اس کے رشتہ دار اس سے دور بھاگ رہے ہیں، رشتہ دار اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، رشتہ دار اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے لیے رشتہ داروں کو ان کا حق دینا، ان کی غلطیوں کو معاف کرنا، خوشی اور غم میں شریک کرنا، اس کا نام ہے صلہ رحمی۔ عدلے کا بدلہ دینے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رشتہ داری نبھانے والا نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
وہ فرماتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ تعلق توڑ لیتے ہیں مجھ سے، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن ہمیشہ وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتا ہوں، درگزری کا معاملہ کرتا ہوں، لیکن وہ ہمیشہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں، میں نرمی سے پیش آتا ہوں، وہ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، اگر بات ایسی ہی ہے جیسے تم نے بیان کی ہے، گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو۔ مطلب اللہ تعالی ان کے ساتھ تمہارے حسن سلوک کو ان کے لیے سزا بنا دے گا، تمہارے لیے اجر کا باعث بنا دے گا۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ تم اپنے اس اخلاق پر قائم رہو، جب تک تم اپنے اس برتاؤ پر، اپنی اس اچھے اخلاق پر قائم رہو گے، اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے لیے مقرر کر دیا جائے گا جو تمہارے رشتہ داروں کی بدتمیزی کا جواب دے گا۔ تو یہ ہے رشتہ داری نبھانا، ان کی زیادتیوں پر صبر کرنا ہے، اگر وہ جہالت سے پیش آئے معاف کر دینا ہے، اگر وہ آپ کو حق نہ دیں بڑھ چڑھ کر کے حق دینا ہے، اگر وہ اپنی دعوتوں میں آپ کو نہ بلائیں لیکن آپ برابر رشتہ داروں کو دعوتوں میں یاد کر کے بلانا ہے، مصیبتوں میں اگر وہ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں، صلہ رحمی یہ ہے کہ جب آپ کے رشتہ دار مصیبت میں گھر جائیں، انتقام لیے بغیر رشتہ داروں کی سپورٹ کرنا، اللہ کے لیے ان کی ہیلپ اور مدد کرنا، یہ ہے رشتہ داری نبھانا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج قطع رحمی معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے پہلے خون کے رشتے ہوتے تھے، اب رشتوں کے خون ہوتے ہیں۔ معمولی بات پر بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا ہے، بہن بھائیوں میں ناچاخی، چچا بھتیجے میں ناچاخی، ماموں بھانجے میں ناچاخی۔ تو صلہ رحمی میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خیر، بہت ساری برکتیں رکھی ہیں، اور قطع رحمی یہ نحوست ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑو، خواہ تمہارے رشتہ دار تم سے منہ موڑ لیں۔ اللہ ہمیں صلہ رحمی قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر رشتہ داری نبھانے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی دفعہ آپ نے کسی آسمانی مخلوق کو دیکھا، آپ ڈر گئے، غار حرا سے اس حال میں لوٹے کہ آپ کا وجود کانپ رہا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اے خدیجہ چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی،
کہا آپ کو جان کا خطرہ؟ یہ ناممکن ہے. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ضائع اور رسوا نہیں کرے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس اخلاق کا حوالہ دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ان میں سب سے پہلا خلق یہی ہے. کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ آپ کو کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ جو صلہ رحمی کرتے ہیں اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ انہیں مشکلات سے نکال دیتا ہے، اللہ ان کے لیے روزی کی فراوانی کرتا ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دیتا ہے، اللہ ایسوں کو نیکیوں کے مواقع دیتا ہے. عمر تھوڑی ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑی عمر میں اتنی نیکیاں کر لیتے ہیں جو نیکیاں کہ بڑی عمر والوں کو نصیب نہیں ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ، جسے یہ بات پسند ہو کہ اللہ اس کے رزق کو بڑھا دے، اس کے روزی میں برکت ہو، اس کے عمر میں اضافہ ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی یہ رزق میں اضافے کا ایک ذریعہ ہے، عمر میں برکت کا ایک ذریعہ ہے. اگر آپ رزق کی کمی سے، بے برکتی سے پریشان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسخے پر عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے برکتوں کے دروازے اوپن کر دے گا. فرمایا من احب ان ينسع له ان يبسط له في رزقه، جسے یہ پسند ہے کہ اس کی رزق میں کشادگی ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کو تسلی دی، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں. صلہ رحمی کرنا کسے کہتے ہیں؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صلہ رحمی کی تعریف کی. فرمایا صلہ رحمی یہ ہے الاحسان الی الاقارب، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا. انسان اپنی استطاعت کے مطابق رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے گا. آگے فرماتے ہیں یہ جو رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، اما ان تکون تارۃ تکون بالمال، بعض دفعہ رشتہ داروں کے ساتھ یہ بھلائی جو ہے مال کے ذریعے سے ہوگی، ضرورت مند ہیں ان کی مالی مدد کریں. فرماتے ہیں تارۃ تکون بالخدمہ، بعض دفعہ رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی ان کی خدمت کر کے ہوتی ہے، آپ ان کی خدمت کریں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، خدمت کریں ان کی. وَتَارَةً تَكُونُ بِالزِّيَارَةِ، فرماتے ہیں بعض دفعہ صلہ رحمی ملاقات سے ہوتی ہے. آپ رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے ان کے گھر جائیں، خیریت دریافت کریں، ان سے احوال دریافت کریں. کہا کہ تارۃ تکون بالزیارہ، تارۃ تکون بالسلام، فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ صلہ رحمی سلام سے ہوتی ہے. علی الاقل فون کے ذریعے سے سلام پیام تو جاری رکھیں، یہ صلہ رحمی کا سب سے آخری درجہ ہے، سلام کٹ نہیں ہونا ہے. علی الاقل سلام کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں. فرماتے ہیں اس کے علاوہ صلہ رحمی کے مختلف طریقے ہیں جن کو اپنا کر کے صلہ رحمی قائم کی جا سکتی ہے. صلہ رحمی کی اہمیت پر بس ایک حدیث میں ذکر کروں گا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، انا اللہ، میں اللہ ہوں، انا الرحمن، میں رحمان ہوں، خلقت الرحم، میں نے رحم کو پیدا کیا، میں نے رشتہ داری کو پیدا کی، اور میں نے رشتہ داری کے لیے نام اپنے نام سے نکالا ہے.
اللہ اگر رحمان اور رحیم ہے تو رشتہ داری کو عربی زبان میں رحیم کہا جاتا ہے۔ رحمان اور رحیم اس کا بھی روٹ ورڈ ایک ہے، رحیم کا روٹ ورڈ بھی ایک ہی ہے۔ فرمایا کہ میں رحمان ہوں، رشتہ داری یہ رحیم ہے، یہ میں نے رشتہ داری کے لیے نام اپنے نام سے نکالا ہے۔ اللہ اکبر! رشتہ داری کی اہمیت کا اندازہ لگائیں آپ۔ رشتہ داری کو رحیم کہا جاتا ہے اور یہ رحمان سے نکلا ہے یہ نام۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے من وصلها وصلته، جو رشتہ داری کو جوڑے گا، جو رحیم کو جوڑے گا، میں اس سے اپنا تعلق رحمت جوڑوں گا۔ جو رشتہ داری کو کاٹے گا میں اس سے اپنا تعلق رحمت ختم کر دوں گا۔ اگر اللہ کسی سے تعلق رحمت ختم کر لے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعلق رحمت ختم کر لیتے ہیں جو رشتہ داری کو ختم کر لیتا ہے۔ پھر اللہ کسی سے تعلق رحمت ختم کر لیں، پھر اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ عمل قاطع رحم، رشتہ داری کو کاٹنے والا لاکھ عمل کریں، نماز روزوں کا اہتمام کریں، اللہ قبول نہیں فرماتا۔ چاہے آپ اللہ سے تعلق میں کتنے ہی اچھے ہو، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا نہیں ہے، چاہے آپ صف اول کے نمازی کیوں نہ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا تعلق صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کی نماز آپ کو فائدہ نہیں دے گی، آپ کے روزوں کا، آپ کے حج کا، آپ کی عمروں کا آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعلق رحمت ختم کر لے گا، قطع رحمی کرنے والے، رشتہ داری کو کاٹنے والے کی اللہ نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 عمدہ نصیحتیں فرمائیں، اور بھی کچھ نصیحتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی، آگے ہم پڑھیں گے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وتم وأكبر.